قرض سے نجات کی دعا، سیٹلنگ اے ڈیبٹ۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میں اپنی مکاتبت کی رقم ادا نہیں کر پا رہا، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے؟ اگر تمہارے پاس سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو تیری جانب سے اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہو اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ ترمذی 3563 اور محدث الالبانی نے اسے حسن کہا ہے۔ مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جو غلامی سے نکلنے کے لیے اپنے مالک سے رقم کی ادائیگی طے کر لے اور قسط وار اس کی ادائیگی کرے۔ جب وہ رقم مکمل ہو جائے تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ دعا کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ فرمایا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، حلال کو میرے لیے کافی کر دے اور حرام سے مجھے بچا لے، حرام سے میری حفاظت کر۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ مَنْ سِوَاكَ، یعنی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دے اور باقیوں سے بے نیاز کر دے اپنے سوا، اور کسی کا محتاج نہ کر، کسی کے در کا سوالی نہ کر۔ لوگوں سے سوال کی عادت انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ایک سبب ہے، اسی طرح قرض کی ادائیگی کے لیے محنت اور دیگر اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، جیسے رزق کی تلاش میں انسان اسباب اختیار کرتا ہے۔ آج لوگ تعیشات، لگژریز، غیر ضروری اشیاء کے لیے مہنگی کاریں، الیکٹرانک اشیاء، نت نئے موبائل کے لیے قرض لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، یا پھر سودی قرض کے ذریعے سے ایسی اشیاء خریدتے ہیں اور مشکل اور گناہ دونوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسری دعا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بے چینی، غم، عاجزی و کمزوری، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ بخاری 2893۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کئی سارے اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی۔ اس میں پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے وہ بے چینی ہے۔ بے چینی یا انگزائٹی، ایسی پریشانی جو سوچوں کو اپنے اوپر سوار کرنے کے نتیجے میں آتی ہے، تو اس سے پناہ طلب کی ہے۔ پھر غم سے پناہ طلب کی ہے کہ ایسی تکلیف یا مصیبت جو واقع ہو چکی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کہ اللہ تعالیٰ جلد اس سے میری حفاظت کر لے اور جلد مجھے اس سے نکال دے۔ اور اسی طرح عاجزی سے، کمزوری سے پناہ طلب کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ طلب کی ہے، کیونکہ بزدلی ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے بہت سارے امور میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور بہادری کے ذریعے سے انسان نیکی کا حکم بھی دے سکتا ہے، برائی سے روک بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہے، خصوصاً یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور اسی طرح مظلوم کی مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بخل سے پناہ مانگی، کیونکہ بخل جو ہے وہ کنجوسی ہے، اور کنجوسی اگر انسان کے اندر ہو تو اللہ مال کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ، صدقات، اسی طرح غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی سے بھی، بخل سے بھی پناہ مانگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض داری کے بوجھ سے، کہ اللہ قرض کے بوجھ سے مجھے آزاد کر دے۔ کیوں کہ جب قرض کا بوجھ ہوتا ہے تو انسان کے ذہن پر اس کی ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ یقیناً ایک پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں پناہ طلب کی ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ، کہ لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے، چاہے وہ قرض دار لوگ ہوں، جو قرض خواہ لوگ ہوں، جو مطالبہ کرنے آئے ہوں اپنے قرض کا، یا کوئی اور ظالم ہو جو کسی بھی طرح جو ہے غلبے میں ہوں اور مصیبت کا یا پریشانی کا یا رکاوٹ کا باعث بنے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان میں خصوصاً جو ہم نے قرض کے حوالے سے بات بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ جو ان کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں اس کے لیے راستہ اور سبیل بن جائیں گی۔